أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص صاحب صدر عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگان دین کے مقدس ایام منانے کی جو طرح صاحبزادہ صاحب نے ڈالی ہے، اسی کی ایک کڑی آج کچھ بزرگوں سے منسوب اس مقدس وقت میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کے حضور نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی محمد نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی، ان سے بھی آج اس تقریب سعید کو منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیہ مقدسہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور اللہ رسول جن چیزوں سے تمہیں منع کرتے ہیں ان چیزوں سے اپنے اہل خانہ کو منع کرو، شریعت کے احکامات اپنے گھر کے اندر نافذ کرو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچا لو گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ باہر بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان چیزوں کی اہمیت بیان نہیں کرتے۔ آپ گھر کے اندر جو بولی بولتے ہیں، گھر کے اندر جو بات کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کی زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو بہت سارے فکرے بچوں کو رٹانے نہیں پڑتے، بلکہ آپ وہ باتیں بولتے ہیں تو بچوں کی زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا کلام کرتے ہیں۔ بچوں پر ہمارے جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر سے لے کر 8 سال کی عمر تک بچہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سٹاک کر رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ سے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بات کرنا، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا بچہ سٹاک کر رہا ہوتا ہے۔ اور 8 سال کی عمر کے بعد جب وہ چیزوں کو اپنے اندر سٹاک چیزوں کو وہ باہر نکالنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی وہ جو سوچیں اس کی دبی ہوئی ہوتی ہیں، اور نہا خانے میں جو خیالات وہ سمجھتا ہے کہ کہیں دور چھپے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طور پر بچوں کو خصوصی وقت عطا فرماتے تھے، خاص کر کے اوقات دیتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو وقت دے رہے تھے، ان کے ساتھ حضور بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ دیر تک حضور مصروف رہے۔ تو میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بچوں کو وقت نہیں دیتا،
بڑی کام ہوتے ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں سرکار نے میری طرف دیکھا اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ رویے کا خوبصورت ہونا، گھر کے اندر تھوڑا وقت دینا، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہیں، کوئی غیر نہیں کر سکتا. جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں وہ ہمارے ہی ڈیوٹیاں ہیں، وہ کوئی دوسرا ادا. سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے. آپ توجہ کریں گے میری بات پر. جہاد پہ جانا کتنا حسین عمل ہے، اور اس عمل میں کتنی خوبصورتی ہے، اور اسلام کو کتنی طاقت دیتے ہیں جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا نام غزوے میں لکھ دیا گیا ہے جہاد کے لیے، اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. شارحین کہتے ہیں اس پر حج فرض ہوگا، اس کے پاس ذاتی رقم ہوگی. تو یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو ترجیحات ہوتی ہیں. آپ فرائض کو بہرحال پہلا درجہ ہی دیں گے، آپ بہرحال حقوق کے معاملے میں چیزوں کو پہلے ہی رکھیں گے. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام غزوے میں لکھ دیا گیا ہے. جہاد کے لیے جہاں صحابہ نے نام درج کرائے وہاں میرا نام ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو وہاں سے نام کٹوا اور اپنی بیوی کا محرم بن کے حج کرنے اس کے ساتھ جا، اس لیے کہ وہ تیری ذمہ داری ہے، اس کو تو نے ہی ادا کرنا ہے. جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان میں نا دو چیزیں آپ کو بڑی منفرد ملیں گی، ایک علم کا شوق، ایک عمل کا شوق. اور یہ باہر سے کم، گھر کے اندر سے زیادہ ملا. آپ اکثر اندازہ کر لیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں نا ہمارے بچے وہ کام نہیں کرتے. جو کام ہم کرتے ہیں، جو جس کا والد کوئی کاروبار کرتا ہے تو بچے کہتے ہیں یہ والا کام میں نے نہیں کرنا. کیوں کہتے ہیں بھلا؟ وہ اس لیے کہ ابا جب بھی گھر جاتا ہے کہتا ہے میں بڑا پھنس گیا ہوں بھئی یہ کام کر کے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہ جب اپنی تکلیفوں کو بار بار بیان کرتا ہے، بار بار، تو بچے کہتے ہیں توبہ میں نے یہ والا کام نہیں کرنا. اگر عالم یا مسجد کا خادم یا مسجد کا خطیب اگر تھوڑی توجہ کرے اور اپنے گھر میں دین کی برکتیں بیان کرے، دین کی برکتیں بیان کرے اور کہے یار یہ دین کی برکت ہے نا، ہمیں کس نے پوچھنا تھا، وہ برکات بیان کرے، تو بچہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے مولوی نہیں بننا، بلکہ وہ شوق سے کہے گا مجھے بھی مدرسے داخل کرائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں نا مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں آپ دیکھیں، آداب دعا پر آپ کا بڑا شاندار کام ہے. اور ڈاکٹر مسعود صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا اور آداب دعا پر کوئی مزید کام کرنا چاہے گا تو ضرورت درپیش نہیں آئے گی، اسی رسالے کو کھول لے، اس کی مزید تشریحات کر لیں. انہوں نے ساری چیزیں اس کے اندر بند کر دی ہیں. دعا کیا فائدہ دیتی ہے اور دعا کی قبولیت کے کیا رنگ ہوتے ہیں. مولانا نقی علی خان صاحب نے اس میں لکھا، ختم نبوت پر آپ نے بڑا کلام کیا، درسی کتابوں پر بہت سارے آپ نے اشارات جمع فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اساتذہ کی فہرست آپ ڈھونڈیں گے نا، میری بات پر توجہ ہے میرے دوستوں کی، یہ میرا اپنے جیسے طالب علموں سے خطاب ہے بھائی، ان کے اساتذہ کی فہرست ڈھونڈیں گے نا مولانا نقی علی خان، جو اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں، استاذ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی انہی سے سیکھی. جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد ہیں، 1.5 درجن کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں. اگر آپ ان کے استاد تلاش کریں گے تو صرف ان کے والد گرامی ملیں گے. سارا کچھ گھر میں پڑا مولانا رضا علی خان صاحب کے پاس، مکمل وہیں پہ، نہیں کوئی اور استاد نہیں. وہ فرماتے میں نے فلسفہ بھی انہی سے سیکھا، منطق بھی انہی سے سیکھی، میں نے علم بدیع بھی انہی سے پڑھا، معانی بھی انہی سے، اس تفسیر کے اصول بھی وہیں سیکھے، اصول حدیث پر جو میرا کلام ہے وہ بھی انہی سے سیکھا، سارا کچھ اپنے والد سے سیکھ لیا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد فرماتے تھے مولانا رضا علی خان کہ شاگرد میرے اور بھی ہیں،
اور لوگوں کو بھی میں نے پڑھایا ہے، پر جتنے شوق سے میرے پتر نے پڑھا ہے نا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد باقی بھی ادب کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح بحیثیت باپ نہیں، جس طرح میرا بحیثیت استاد ادب کرتا ہے، یہ بھی انہی کا خاصہ ہے۔ ایک شخص کا یہ کمال ہے۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ باہر بندہ تقریر سے بھی عزت کرا لیتا ہے، 20-25 منٹ کے لیے جانا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے عزت ہو ہی جاتی ہے، پگڑی شکڑی بندہ صحیح باندھتا ہے۔ گھر کے اندر عزت کرانے کے لیے نہ کردار دکھانا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ وہ 24 گھنٹے دیکھتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر اپنے بیٹے سے عزت کرانا، اور کئی دفعہ مولانا نقی علی خان صاحب نے اپنے والد سے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں، آپ مجھے اپنا ہی مرید کر لیں۔ فرمایا نہیں، آپ کو کسی اور جگہ اس کام کے لیے بھیجیں گے، یہ سارا کچھ یہاں پڑھا لیا، علم طریقت کے لیے آپ کہیں اور جائیں گے۔ تو آپ نے شوق کے ساتھ اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ آپ کے والد گرامی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارادت رکھتے تھے، تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بہت سارا پڑھایا، بہت سارے اسباق۔ خیر اعلیٰ حضرت کے اور بھی اساتذہ ہیں، لیکن ڈھیر ساری تعلیم یہی حاصل کی۔ اگر آپ ایک بات پہ توجہ کریں، ہمارے ہاں نا طریقت کے علم کو بڑا سادہ سا سمجھا جاتا ہے، اور اب تو خیر بالکل مزاج نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت کا جو الوظیفۃ الکریمہ ہے نا، آپ کبھی اس پر غور کر لیں، چونکہ ہمارا مزاج نہیں نا وظائف پڑھنے کا، آپ کبھی اس پر غور کر لیں تو ہمیں وظائف اعلیٰ حضرت نے سلسلے میں وہ والے دیے ہیں جو سارے حدیث پاک سے ثابت ہیں، سارے حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور ایسے شاندار وظائف ہیں۔ دیکھیے الوظیفۃ الکریمہ میں ایک وظیفہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک دفعہ صبح پڑھ لو، ایک دفعہ شام پڑھ لو۔ اب حدیث ترمذی میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح یہ 3 آیات پڑھ لینا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تمام وظائف سارے کے سارے دیکھیں، اس میں یہ وظیفہ ہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بسیدنا و مولانا محمد نبیم و رسولا۔ اب یہ کہنے کو تو اگر آپ ترتیب سے لکھیں تو ایک پوری لائن بنتی ہے صرف وظیفے کی۔ اور حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو صبح و شام پڑھے گا نا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو راضی کرے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے وظائف، لیکن کوئی مشکل کام نہیں، اس کو کھول کے پڑھنا ہی ہے نا۔ اور جتنے وظائف ہیں نا صبح شام کے، پورے 15 منٹ نہیں لیتے، پورے 15 منٹ، اور اگر آپ مسلسل پڑھیں گے نا کچھ دن تو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے، پھر تو ویسے ہی آپ کو کتاب بھی سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بات میں نے سمجھانی ہے، علم طریقت کو نا ہمارے ہاں بڑا معمولی جانا جاتا ہے، اور ان آستانوں سے جن کے پیر زیادہ جبے کبے نہیں پہنتے، زیادہ کرامات نہیں دکھاتے، اپنی جماعت کے اندر ہی رہنے کے لیے پابند نہیں کرتے، تو یہاں تو ویسے ہی طریقت مشکل ہے، اس لیے کہ مرید ویسے ہی آزاد ہوتا ہے، ویسے ہی آزاد ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے پیر صاحب سادے بندے ہیں، انہوں نے کسی چکر میں ڈالنا ہی نہیں، لہذا انہوں نے خود ہی بڑے بڑے چکر شروع کر لیے ہوتے ہیں، وہ خود بڑی ساری کہانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے مولانا نقی علی خان صاحب نے جب اعلیٰ حضرت کی تعلیم مکمل ہو گئی، بڑے بڑے جید اساتذہ سے پڑھا۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ درسی کتابیں انہیں ویسے ساری زبانی یاد ہیں، اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جو لوگ جن کے قریب رہیں ان کو بھی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے کے مولانا نقی علی خان سید شاہ آل رسول مارہ روی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خود بھی وہی مرید ہوئے، خود بھی مرید تھے سید شاہ آل رسول مار۔ اور حضرت صاحب ایک وقت میں نا شاہ آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر بینائی، جس طرح حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا نا آخری وقت میں بظاہر بینائی اس طرح نہ رہی، اسی طرح کا معاملہ شاہ آل رسول مارہ روی کے ساتھ تھا۔
لیکن بڑے بینا تھے، بڑے بصیرت والے تھے، بڑے شاندار تھے، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، بڑی خوبصورت۔ ایک دفعہ ایک بڑے درویش بزرگ تھے، ان کی مسجد میں آئے ہوئے تھے، تو نماز پڑھی انہوں نے امام صاحب کے پیچھے، ماہرہ شریف کی مسجد کے امام صاحب کے پیچھے۔ تو امام صاحب سوچ رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محتاط بندہ امام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز کا بڑا ہی خیال کرتا ہے، اسے بڑی فکر ہوتی ہے کہ زور کی چابی کس کو دینی ہے، بڑی فکر کرتا ہے۔ تو امام صاحب بھی بیچارے تیاری کر رہے تھے کہ دلی جانا ہے کپڑے خریدنے کے لیے، اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو سوچ رہے تھے کہ جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، آنے میں کتنا ٹائم لگے گا، کس کس بازار میں کون کون سی چیز ملے گی، نماز میں سوچ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ زور کسی کی ذمہ لگا کے جاؤں کہ زور اثر لگا کے جاؤں کہ آج ساری نمازیں لگا کے جاؤں۔ تو سلام پھرا تو وہ جو درویش آئے تھے نا سید آل رسول ماہر روی سے ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے حضرت جی ہمیں نماز پڑھایا کرو، بوڑھے آدمی ہیں، دلی کے بازاروں میں تو نہ پھرایا کرو۔ نے تو سارے بازاروں میں پھرا دیا آپ نے، کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تو سید شاہ آل رسول، ان کی بصیرت کا کیا حال ہے، اس درویش کا بازو تھام لیا، کہنے لگے حضرت جی یوں تو نہ کرو، یا تو میرے امام کے پیچھے نیت ہی نہ باندھو، اور اگر باندھ لی ہے تو پھر اگر دلی لے جائے تو پیچھے پیچھے جاؤ، پھر پردے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جسے امام مان جو لیا تو جدھر جدھر وہ جائے ادھر ادھر پیچھے چلے جانا چاہیے۔ عزیز بھائی، یہ مرتبہ، یہ مقام تھا اس درویش کا، شاہ علیہ رسول ماہر روی۔ ایک سلسلہ ان کا سلسلہ علویہ ہے، اس میں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اجازت ہے۔ وہ سلسلہ کیسا ہے؟ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے خاص اجازت دی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اس کی، اور وہ سلسلہ کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں مجھے خواب میں مولا علی شیر خدا کی زیارت ہوئی، میں ان کے دست اقدس پر بیعت بھی ہوا اور انہوں نے مجھے اپنا امامہ بھی عطا فرمایا۔ وہ چند ایک لوگوں کو وہ والی اجازت بھی حضرت نے عطا فرمائی۔ ہمارا جو سلسلہ عالیہ ہے نا قادریہ، یہ 14 ترک سے پہنچا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک۔ اتنی شاندار قسم کی سندیں نہیں ہیں کسی اور سلسلہ طریقت میں قادریہ میں جو اس سلسلہ مبارکہ کو حاصل ہیں۔ خیر یہ عنوان گفتگو نہیں، اس میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی ایک موقع پر، اور میں نے بہت ساری چیزیں لکھ کے رکھی ہیں، کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا۔ تو ان سے جا کے مولانا نقی علی خان صاحب نے مرید کرایا اعلیٰ حضرت کو، اور خود بھی مرید ہوئے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بنے، خود مرید ہوئے، اور ایک ہی نشست میں دونوں باپ بیٹے کو آج مرید ہوئے ابھی، اور بیعت ہوتے ہی سید صاحب نے دونوں کو خلافت عطا فرما دی۔ اور وہ والی خلافت نہیں جو ریوڑیوں کی طرح ملتی ہے، وہ والی نہیں۔ وہاں لوگوں نے نا، سنیں جی اللہ جزا دے، وہاں کچھ لوگوں نے نا عرض کیا کہ حضور کسی کو 13 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، اور یہ 2 لوگ آئے ہیں آج، تو آپ نے آتے ہی یہ حال کر دیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ تو کیا خوبصورت جملہ کہا سید صاحب نے، فرمانے لگے لوگ کالے دل لے کے آتے ہیں، صاف کرنے میں ٹائم بڑا لگتا ہے، یہ تو صاف دل لے کے آئے تھے، فقط نسبت کی ضرورت تھی میں نے دے دی۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی، پڑھایا بھی، اور گھر کے اندر، خاص کر گھر کے اندر، صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی علم کا ذوق، بیٹیوں میں بھی ذوق علم، تہجد کا شوق۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھ کے نوافل پڑھنے کے فضائل بیان کرتے تھے۔ آپ کی پوتیاں، آپ کے گھر کے بچے شوق پیدا کرتے تھے کہ دادا جان اچھا تو رات کو اٹھ کے نفل پڑھیں تو یہ فضیلت ہے، تو وہ جو سورج اگنے پہ پڑھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس رنگ میں اپنے بچوں میں شوق پیدا کرنا ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ بارش نہیں ہوتی تھی بریلی شریف میں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، بارش نہیں ہوتی تھی، تو نکلے، فرمانے لگے نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ ہمارا نا مقابلہ بد مذہبوں کے ساتھ ہے، لیکن وہاں نا کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، جو واضح کفر کرتے ہیں، بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور کچھ اور مذاہب ہیں جن کا اب ہم یہاں نام بھی نہیں سنتے۔ آریہ کے بارے میں حضرت صدر اللہ فاضل نے بڑا کچھ لکھا ہے، پنڈت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو ان سب لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو رہتی تھی۔ اب جب نکلے
حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو گئے، ہم بھی عیدگاہ میں جا کے نماز استسقاء پڑھیں گے تاکہ بارش ہو جائے۔ تو ایک ہندو پنڈت نے مذاق کیا، اس نے کہا مولانا جا رہے ہو تو بغیر بارش کے واپس نہ آنا۔ تو حضرت نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ اس قابل ہو کہ اس پہ بندہ غور کرے؟ ہر بندہ ایک کے جواب میں 3 باتیں کرنے سے نا کئی دفعہ بندہ ہار جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے ایک بات کی، آپ نے 3 باتیں کر دیں، وہ 6 کر دے گا، آپ 6 کریں گے وہ 9 کر دے گا۔ وہ باتیں کرے آپ چپ کر جائیں، تھوڑی دیر چپ رہ کے دیکھیں، وہ پتہ کیا کہے گا میں پاگل ہوں۔ یہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ چپ رہ کے تو پاگل کر سکتے ہیں، زیادہ بول کے پاگل نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں نہ سیکھا اس نے ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھنا۔ تم نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا تو گفتگو سے کیا سیکھو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چپ کے اندر کتنے باز تھے، ہماری چپ نے کتنی نصیحتیں تھی تم سمجھے ہی نہیں۔ عام دام برسر مطلب اس نے بڑا طنز کیا کہ مولانا جا رہے ہو نا تو بارش لے کے ہی آنا۔ تو حضرت چلے گئے، تشریف لے گئے اور لے جا کے نماز استسقاء پڑھی، اور دعا میں پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مالک اتنے سارے مسلمان آئے ہیں اور تیرے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب مومن ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہیں بھیجتا، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو مہربانی فرمانا ہمیں بارش عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں کالی گھٹائیں کہاں کہاں سے آئیں، اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا، جل تھل ہو گیا، جل تھل واپس آ گئے۔ تو اب اس کو اپنے ہاں شرمندگی محسوس ہوئی، جب لوگ سو گئے تو شام کو آیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت نے خادم سے کہا کہ وہی آیا ہے اعتراض کرنے والا۔ حضور آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا مجھے پتہ ہے نا، کھولو دروازہ۔ اس نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا شیخ سے معافی مانگنے آیا۔ تو آپ فرمانے لگے اسے جا کے کہہ تو بدعقیدہ ہے، تجھے اس مزے کا پتہ ہی نہیں، تجھے اس لطف کا پتہ ہی نہیں بندے کا اور مالک کا رشتہ کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں امتی اور نبی کا رشتہ کیا ہے، تجھے چونکہ پتہ ہی کوئی نہیں لہٰذا ہم نے تیری بات کا برا منایا کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، تو کون ہے، ہم نے نہیں تیری بات کا برا منایا۔ اور اگر تو معافی مانگنے آیا ہے اور تو اس لفظ سے ہی مطمئن ہوتا ہے تو جو ہم نے معاف کیا، ورنہ یہ ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ ہے، یہ ہمارا اور ہمارے مالک کا تعلق ہے۔ اور پھر آپ نے خدام سے فرمایا کہ چونکہ ہمیں حدیث پاک میں یہ تلقین کر دی گئی ہے کہ دعا قبول ہونے کی کئی صورتیں ہیں، ضروری نہیں کہ اسی صورت میں قبول ہو جو ہم مانگ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان لوگوں کی باتوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن فرمایا دیکھ لو اس نے اگر بات کی تھی تو پھر میرے رب نے لاج کس طرح رکھی، اللہ نے پھر کرم کس طرح فرمایا۔ اس بڑے ذوق کے شیخ تھے حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے بھی آخری نماز وضو کر کے اور وضو میں مسواک کر کے اور کھڑے ہو کے ادا کی۔ میں آپ سے عرض کروں زندگی میں ڈھیر سارے کام ہماری سستیوں کی وجہ سے رہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے وقت ضائع کیا، اور زندگی میں بہت سارے نقصان ہمارے وقت ضائع کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نا بیکار بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، یعنی پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ بھئی ٹائم اتنی بری چیز ہے جو پاس نہیں ہو رہا آپ سے، وہ ہے بات کرنے والی۔ تو زندگی میں بہت سارے کام حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فجر باجماعت وضو کر کے مسواک کے ساتھ باجماعت ادا کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخری نماز بھی میرے والد نے جماعت کے ساتھ پڑھی، زور کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا تو ان کا وصال ہو گیا، زور کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اور فرماتے ہیں آخری تحریر 2-1 دن پہلے جو انہوں نے لکھی آخری، میں حیران تھا کہ جناب کچھ بھی نہیں اس کے آگے لکھا، آخری تحریر کیا لکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے آگے کچھ نہیں تحریر فرمایا، اور 2 دن کے بعد وصال ہو گیا، اور آخری لفظ جو ان کی زبان سے ادا ہوا وہ اللہ تھا، آخری لفظ کیا تھا؟ اللہ۔ اور مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا بیدار مغز لوگوں میں سے تھے، بیدار مغز،
توکل بھرپور تھا، بھرپور توکل. انہوں نے نا میدانوں میں زندگی گزاری ہے، بڑے بڑے مراکز دین کے قائم کیے، بڑے بڑے مراکز. حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ ان لوگ، ایک تو نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل ہی نہیں، ذہن بھی کئی دفعہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، بڑی چھوٹی سی بات کر جاتے ہیں، دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، اور حق بھی نہ 2 4 5 بندوں کے اندر بند کر دیتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے، پھر عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، بڑی جماعت، سواد اعظم. تو 2 3 لوگوں میں اپنی صرف اپنی جماعت میں حق کو بند نہ کریں، باقی جو اہل حق ہیں ان پر بھی تھوڑا غور کریں. حضرت امیر ملت کہلائے، بڑی سوچ ہوتی ہے. تو بندہ کیا کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے؟ 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، اوے ساڈا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے. تھوڑا بڑا حوصلہ کر کے، تھوڑے بڑے. حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نا عمرے کے لیے ارادہ بن گیا جانے کا. تو آپ کے ساتھ ایک درویش ہوتا تھا، سائیں ہوتا تھا. ویسے سائیں بھی بڑے لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں، میری طرح کا بندہ ہو تو بندہ بھاگ جائے، سائیں بچ جائے. تو یہ بھی بڑے لوگ ہی، صاحبزادہ صاحب جیسے لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں. تو اڑی نہیں گل کیتی، میں عام سائیاں دی کیتی ہے. تسی تے بڑے سیانے سائیں ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، حضرت امیر ملت کے ساتھ بھی ایک سائیں ہوتا تھا، اور حضرت امیر ملت فرمایا کرتے تھے یہ مجھے بیدار رکھتا ہے، یہ میری توجہ دلاتا ہے، مجھے رلا بھی دیتا ہے، مجھے ہنسا بھی دیتا ہے، یہ میرا نفع کرتا ہے. تو لاہور ریلوے اسٹیشن سے حضرت نے فرمایا کہ عمرے کا ارادہ ہے. لوگ یہاں سے پہلے کراچی جاتے تھے، تو کہنے لگا میں نے تو آپ کی جیب کی تلاشی لی، اندر تو دھیلا نہیں، عمرہ کیسے کرنا ہے؟ تو فرمایا ارادہ بن گیا، حضور کرم کریں گے. کہتے ہیں دونوں ریلوے اسٹیشن پہ گئے تو ایک بندہ 2 ٹکٹیں لے کے آ گیا. کہنے لگا حضور کراچی جانا ہے، یہ آپ کی ٹکٹیں. تو کہتے ہیں وہ سائیں کہنے لگا یہ تو کراچی کی ٹکٹیں ہیں، تو آگے کیسے جانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں پہلے بتائیں تو صحیح. فرماتے ہیں کراچی پہنچے تو ایک مرید تھا، نہ بمبئی پہنچے، بمبئی تو ایک مرید تھا حضرت کا. تو وہ ایک پلیٹ میں سونا رکھ کے لایا، جواہرات رکھ کے لایا. اس نے کہا حضور یہ قبول کر لیں. تو حضرت فرمانے لگے اب بتا. کہتے ہیں وہ بظاہر سائیں تھا پر رو پڑا. کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے آپ نے جو کام کیا ہے نا، تو آپ کو مدد خدائی ملی ہے، کو خدائی مدد ملتی ہے. جدھر جدھر آپ جاتے ہیں تو مدد آپ کے ساتھ چلتی ہے اللہ کی. حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کو بندہ بند نہیں کر سکتا تعویذوں میں، کوئی کبھی بند نہیں کرے گا ان کو دم درود میں. پیری مریدی بڑا وسیع کام ہے، لیکن اب چھوٹا کر دیا گیا ہے نا، دائروں میں بند کر دیا گیا. حضرت امیر ملت کبھی کسی دائرے میں بند نہیں ہوں گے، کبھی کو بندہ انہیں چھوٹے سے عرس میں بند نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. بعض اوقات کوفت ہوتی ہے جب چھوٹی چھوٹی جہدوں میں اتنے بڑے لوگ بند کر دیے جاتے. وہ ملت کے امیر ہیں، بڑے لوگ ہیں بڑے. وہ تو جدھر بیٹھتے تھے نا، حضور محدث اعظم فرمایا کرتے تھے فقیر بیٹھ جائے تو جلسہ ہو جاتا ہے، چل پڑے تو جلوس ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ تو زمانہ چلتا تھا. اور کسی نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، تم بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، بڑے. میں تھوڑا پھرتا زیادہ ہوں تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. ہم نے نا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے 2 4 چیزوں میں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جب نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی داستان تھی، تو حاجی صاحب کا رسالہ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشتہار وہاں بھی پہنچتے تھے جہاں لوگ بڑی دیر سے پہنچتے تھے. کس مشکل میں، کس کٹھن میں راتوں بیٹھ کے کام کرنا. آپ کس طرح اس شخص کو چھوٹے سے دائرے میں بند کر سکتے ہیں؟ عالمی سطح کے لوگوں کی بات وہ کوئی اسی نہج پر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. ان کی جو صحافتی خدمات ہیں نا، صحافتی، کوئی اسکالر ملے پی ایچ ڈی کا تو وہ غور کرے گا کہ صحافی جس دبنگ انداز میں اپنا موقف بیان کرتا ہے اور عالمی لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جس طرح ایک بالغ نظر آدمی اپنی نظر رکھتا ہے. رضائے مصطفیٰ کا جو اداریہ ہے نا، وہ اگر کوئی ایسی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے، کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے،
چلے میں اپنے اوپر دیکھ لیتا ہوں، میری طرح کا مولوی مولویت کی اینک لگا کے دیکھے گا تو اسے چھوٹا کر دے گا، لیکن اگر کوئی صحافی جس نے وقت گزارا ہو اس میدان میں، وہ اگر ان اداریوں کو پڑھے گا تو آپ کو بتائے گا کہ یہ بندہ لکھنے والا مسجد کا مولوی نہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ شخص نا، اس کو شاید BBC لندن والے بھی رپورٹ وقت پہ سب سے پہلے بھیجتے ہوں۔ اتنی بالغ نظری، اتنا وسیع ذہن، اتنی بڑی بات، وہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو انہوں نے لکھا تھا تھوڑے دن پہلے، وہ تازہ دوبارہ چھپا تو میں حیران رہ گیا کہ اس طرح بھی لکھتے تھے، یہ بھی انداز تھا، اور عالمی حالات پر جو نظر تھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ بڑے لوگ ہیں، انہیں کوئی بندہ اداروں میں بند کرنے کی کوشش نہ کرے۔ زمانہ آئے گا، ایک شاعر تھا، اس نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، اور مجھ کو روئیں گے برسوں زمانے والے۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے بعد ہم پر تحقیق کی جائے گی، ہمیں کھولا جائے گا کہ ہم دراصل کیا تھے۔ تو آنے والی نسلیں پڑھیں گی، دیکھیں گی لٹریچر کو، جب کھنگالیں گی تو پھر ان کو آنا پڑے گا اس مقام پہ، اور وہ دیکھیں گے کہ نہیں، یہ تو کوئی اور لوگ تھے، ہم نے ان کو کیسے بند کر دیا۔ ہم نے جو سیمینار نام دیا ہے نا، اور ہم نے چھوٹی سی ایک کوشش کرنے کی صحیح کی ہے کچھ کالج یونیورسٹی کے لوگوں کو، تو اس میں صرف ایک چھوٹا سا بڑا اخلاص والا ٹمٹماتا سا انتظام تو وہی ہے جو حضرت صاحب زادہ صاحب کرتے ہیں 2-3 دن کا۔ تو ہمارا اس میں مقصد ہے، میں نے چھپتے کئی لوگوں سے بات کی۔ ایک پروفیسر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کلام کریں گے، ان پر بات کریں گے، تو کہنے لگے آپ کو کیا بتائیں، ہمارے تو ان کا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، کہنے لگے ہمارے تو دادا کہا کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، کہتے تھے رضائے مصطفیٰ لیٹ ہو گیا، میں جمعہ کنج پڑھانا ہے، بڑا کام مشکل ہو گیا۔ تو لوگوں کی رگو پے میں چیزیں ہیں، یہ کبھی کھلیں گی، کبھی باہر آئیں گی، تو حالات سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ صدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، اون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔